ایمان اور منافقت۔ ایمان کا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ عز و جل کی توحید پر کامل یقین رکھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے جن اعمال کی پابندی کا حکم دیا ہے ان کی پابندی کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بے شک مومنین وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے اچھے عمل سے خوشی محسوس کرو اور اپنے برے عمل پر رنج و غم کا اظہار کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں اور اس کا سب سے کم درجہ راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک مجمع سے خطاب فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور اس کے کپڑے سفید اور بال سیاہ تھے۔ وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل و زبان سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور اگر توفیق ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اس سوالی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ خود ہی اس نے پوچھا اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور روز آخر کو حق مانو۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست کہتے ہیں۔ پھر اس شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اسے نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے دریافت کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے زیادہ جانتے ہو۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اس کی کچھ نشانیاں بیان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور یہ جو آج بکریاں چرانے والے ہیں اور ان کے پاؤں میں جوتا اور بدن پر کپڑا نہیں ہے، یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ان سوالوں کا جواب ملنے کے بعد چلا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد مجھ سے دریافت کیا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں دین سکھانے کے لیے انہوں نے یہ سوال کیے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور عزیز و اقارب سے زیادہ تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔